جو لوگ باہر کام کر بھی رہے ہیں، جن کی مجبوری ہے، مزدور طبقہ ہے، دوسرا طبقہ ہے، تو ان کو اپنا سر کور رکھنا چاہیے کپڑے سے یا ہیٹ سے، تاکہ ڈائریکٹ اس کے اوپر سورج کی شعاع نہ پڑے. اور ان کو گرمی سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یعنی کہ پانی زیادہ پئیں، ہر آدھے گھنٹے بعد پانی پئیں، صاف پانی پئیں. تو ہم واپس آ جاتے ہیں مانسون پہ. اس پہ جو آپ پانی پی رہے ہیں وہ بھی صاف نہیں ہو سکتا، صاف نہ ہو، کیونکہ یہ ایسا موسم ہے جس میں بیکٹیریا اور وائرس زیادہ ہیں، جگہ بنا لیتے ہیں. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس موسم میں؟ آپ نے ایسی غذا بھی اوائڈ کرنی ہے جس میں پانی کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ ٹماٹر ہو گیا، یعنی کہ کوکمبر آپ کا ہو گیا، یعنی کہ کھیرا جسے ہم کہتے ہیں، واٹر میلنز ہو گیا جس کو آپ تربوز کہتے ہیں. ان چیزوں سے آپ نے دور رہنا ہے، کم سے کم لینی ہے، کیونکہ ان میں پانی کی کانٹینٹ زیادہ ہے. تو یہ مانسون کے سیزن میں ٹھیک نہیں ہے، جو آج کل سیزن اب شروع ہو گیا ہے. اور اسی طرح ہی وہ اجزاء خوراک جس میں سالٹ زیادہ ہے، یعنی کہ نمک زیادہ ہے، جس طرح آپ باہر جا کے پہلے سموسے کھاتے تھے، چاٹ کھاتے تھے، ان سے بھی اوائڈ کریں، کیونکہ وہ سالٹ زیادہ ہوگا تو وہ آپ کے اندر پانی ریٹین کرے گا. اور خاص طور پہ جن کو پہلے آلریڈی دل کی تکلیف ہے، ان میں زیادہ پانی جمع ہو گیا تو وہ دل کی فیلئر کی طرف لے جائے گا، وہ ہارٹ کو ڈی کمپنسیٹ کر دے گا، مزید کمزور کر دے گا. تو اسی طرح کچی چیزیں کھانا وہ اوائڈ کریں، یعنی کہ کچی سبزیاں باہر جو مل رہی ہیں ان سے آپ اوائڈ کریں. چاٹ باہر جو بنی ہوئی ہے، اپنے گھر بنا کے کھا لیں تو الگ بات ہے، جو باہر بنی ہوئی اس میں زیادہ چانس ہے کہ نمک بھی زیادہ ہوگی اور جراثیم بھی زیادہ ہوں گے. تو یہ بڑے جس کو کہتے ہیں نا اسپیشل ٹپس ہیں آپ کے لیے. آپ نے ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے، اور پانی بھی آپ نے صاف کر کے پینا ہے. اگر فلٹر لگا لیں تو سب سے اچھی بات ہے، اگر فلٹر نہیں ہے تو کم از کم لوگ جن کے پاس فلٹر نہیں ہے یا اس کو نہیں وہ کر سکتے، دے کین ناٹ افورڈ اٹ، تو وہ اس کو پانی کو ابال کے پئیں. وہ بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا، جو ابال کے ٹھنڈا کر کے اس کو پانی کو ایوریج ٹیمپریچر پہ لا کے پھر پئیں. تو یہ تو ایک بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، کیونکہ وہ لوگ جن کو چاہے کچھ بھی نہیں ہے تکلیف اور کوئی تکلیف نہیں ہے، ہیلدی لوگ ہیں، لیکن کیا ٹائیفائڈ ان کے لیے نہیں خطرناک ثابت ہو سکتا؟ کیا ملیریا ان کے لیے نہیں خطرناک ثابت ہو سکتا؟ کیا ڈینگی ان کے لیے نہیں خطرناک ثابت ہو سکتا؟ اور دنیا میں کئی حصے ایسے ہیں جہاں سب سے زیادہ اموات ہی ملیریا سے ہوئی ہیں. تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے بڑی اسپیشلی ان کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ بیماریاں نہ صرف ان لوگوں کو زیادہ تکلیف دیں گی جن کو آلریڈی دل کی تکلیف ہے یا بلڈ پریشر ہے یا شوگر ہے یا ہائی کولیسٹرول ہے، بلکہ یہ ان کو بھی دیں گی جو نارمل ہیں، جن کو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کو بھی تو تکلیف دیں گی سکتی ہے نا. تو پھر آپ ہاسپٹل ایڈمٹ ہو جائیں گے، پھر دوائیاں کھائیں گے تو وہ آپ کی جسم کی جو امیونٹی ہے وہ آلریڈی کم ہو چکی ہے اور کم ہو جائے گی. تو یہ چیزیں میں آپ کو بڑا واضح طور پہ ان چیزوں کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، تو میں نے اس پہ تبصرہ کچھ کیا ہے. تو باقی اب آپ آ جائیں کہ وہ لوگ جن کو بلڈ پریشر ہے وہ کس طرح بیہیو کریں. صاف ظاہر ہے ان کو چاہیے کہ وہ ایسے میڈیسنز خاص طور پہ اس موسم میں یا گرمی میں ڈائیوریٹکس جسے ہم کہتے ہیں، جو پانی نکالتے ہیں، ان سے اوائڈ کریں. وہ ان کا مزید ڈی ہائیڈریشن کر دیں گے، کیونکہ گرمیوں میں تو ڈی ہائیڈریشن ویسے ہو جاتی ہے، آپ کا بلڈ والیوم یعنی کہ دل کی جو خون کی مقدار ہے جسم میں وہ کم ہو جاتی ہے. تو یہ اور دل جو ہے وہ پھر تیز دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، اس کا ریٹ ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے. لیکن اگر ہم انڈر لائنگ کاز دیکھیں، انڈر لائنگ چیزیں دیکھیں، تو اس میں اس میں جو نالیوں میں خون کی وہ والیوم ہے وہ کم ہوا ہے کہ آپ ڈی ہائیڈریشن کی طرف ہیں. تو وہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کے گردوں کو بھی افیکٹ کر رہا ہے، نہ صرف باقی چیزوں کو کر رہا ہے بلکہ گردوں کو بھی کر رہا ہے. تو وہ لوگ جن کو آلریڈی دل کی تکلیف ہے یا بلڈ پریشر ہے، تو وہ بڑے امپورٹنٹلی ہے کہ وہ ان چیزوں سے اوائڈ کریں.
اب ہم آ جاتے ہیں ایئر پولیوشن کی طرف. اب خدا نخواستہ آپ دیکھیں پاکستان میں جس کو ہم ایئر انڈیکس کہتے ہیں وہ کتنا اوپر رہتا ہے. تو یہ لوگوں کو ہمیں دکھائی نہیں دیتا. چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں ہوا میں جو آپ کے اندر جا رہے ہیں ناک سے منہ سے, اور تو یہ اندر جا کے سوزش کرتے ہیں